آج کا یہ تیسرا سبق ہے اور اس سبق میں آپ کو فعل ماضی کے بارے میں بتاؤں گا۔ فعل ماضی کے بارے میں پچھلے دو اسباق میں ذکر ہو چکا ہے، لیکن آج اسپیشلی اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد ایک اگلا سبق ہوگا جس میں فعل مضارع کا طریقہ بتاؤں گا کہ ماضی سے مضارع کس طریقے سے بنتا ہے، اور یہ جو ورڈ میں نے بولا ہے مضارع، یہ ہوتا کیا ہے۔ پچھلا والا جو سبق سامنے کھلا ہوا ہے اسکرین پہ، اس کو ذرا غور سے دیکھیے۔ یہی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ یہاں پر میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں فتح البابا لکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے دروازہ کھولا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دروازہ کھولنے کا کام ہوا ہے یہ ماضی میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا میں یہاں پہ یہ لکھ سکتا ہوں کہ یہ جو فتح فا اور تا اور ہا ہے، یہ تو اس سے بنائے تھے، تو میں یہاں پہ یہ بھی تو لکھ سکتا ہوں نا کہ یہ فعل ہے اور یہ فعل ہے فعل ماضی۔ کون سا؟ یہ والا۔ اور کون سا؟ یہ والا۔ یہ فعل ہے ماضی کا۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب اگر فعل ماضی ہے تو اس کے اندر جب ہم سبجیکٹ چینج کریں گے یا فاعل چینج کریں گے تو ہمارے پاس نئے کلمے بھی بنیں گے۔ وہ نئے کلمے میں سے ایک کلمہ تو میں نے آپ کو یہاں پر بنا کے دکھا دیا تھا، تو اس کا معنی چینج ہو گیا تھا۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی پوری گردان بنتی ہے۔ اگر اس نے دروازہ کھولا وہ مذکر تھا، واحد تھا، غائب تھا، تو اگر حاضر بھی تو ہو سکتا ہے، تو حاضر کی ایک مثال یہاں پر دے دی تھی۔ تو پھر یہ کتنے ہوتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں۔ دیکھیں میں نے آپ کو یہی گردان بتائی تھی نا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فتح، اسی کے ساتھ الف ایڈ کیا ہے تو یہ فتحہ بن گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کا معنی تبدیل ہو گیا ہے۔ فتحہ کا معنی تھا کھولا اسے ایک مرد نے، تو فتحہ کا معنی ہو جائے گا کھولا ان دو مردوں نے، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ جو گردان آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے پوری، اس نے، تم نے، ہم نے، میں نے، یہ ساری چیزیں لگا لگا کے یہ جو 14 سیغے ہمارے تیار ہوئے ہیں، تو یہاں پر میں اگر لکھوں کہ یہ فعل ہے اور فعل یہ ماضی ہے تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ تھوڑا چھوٹا لکھا ہوا ہے، وہ بڑا کر دیتے ہیں۔ تو اس پورے کو میں فعل ماضی کہہ سکتا ہوں، اس کو، یہ جو سیغے لکھے ہیں۔ یہاں تک بھی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب فرض کریں کہ یہ جو فا اور تا اور ہا سے بنا ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ نہیں اب میں آپ کو حروف تبدیل کر رہا ہوں، دوسرے حروف میں آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ جو دوسرے حروف ہیں وہ ہیں میم، نون اور عین، تو پھر آپ کیا بنائیں گے؟ آپ تینوں پہ زبر لگائیں گے، میم اس پر بھی زبر، نون اس پر بھی زبر، اور عین پہ بھی زبر، تو بن جائے گا منع۔ تو پھر اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مطلب ہوتا روکنا، منع کرنا، اور آپ اس کا ترجمہ ماضی والا کریں گے، اور منع کا ترجمہ آپ کریں گے کہ منع کیا اس ایک مرد نے۔ اور میں آپ سے اگر پوچھوں گا کہ اگر ان سب نے منع کیا اور وہ سارے مرد تھے تو آپ کہیں گے کہ منعو۔ تو منعو سے اس طریقے سے آپ نے ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانا ہے۔ اس کی مثال یہ دیکھ لیں، دیکھیں میم نون عین ہے نا اس کے حروف اصلیہ۔ تو اچھا ہاں، یہ بیچ میں میرے منہ سے نکل گیا یہ ورڈ، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ میں نے ابھی کہہ دیا حروف اصلیہ، اور میں جو ہے نا وہ کوئی بھی بات جو ہے وہ ایکسپلین کیے بغیر نہیں بتاتا۔ تو میں نے جو حروف اصلیہ کا یہ جو ورڈ بولا ہے یہ مجھے یاد دلائیے گا، یہ میں نے اسپیشلی آپ کو علیحدہ سے بتانا ہے کہ یہ حروف اصلیہ سے کیا مراد ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو ابواب بتانے ہیں۔ جو ہمارا تیسرا سیکشن ہوگا نا، وہ ہمارا تیسرا سیکشن انشاءاللہ آج ہی ہوگا، اور اس میں حروف اصلیہ اور ابواب بھی بتائے جائیں گے۔ بہرحال ابھی بات چل رہی تھی کہ یہ جو ہے نا فعل کون سا ہے، یعنی زمانہ کون سا ہے۔ تو اب دیکھیں میں نے اسی طرح سے کیا ہوا ہے، اس کے آخر میں نے کیا کیا ہے، الف لگایا، اس کے آخر میں واو لگایا، اس کے آخر میں تا لگایا۔ یہ دیکھیں، یہ اس کو دیکھیں، یہ منع تھا، منع سے بن گیا منعت۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ منعت کا ترجمہ کیا ہوگا، تو آپ فوراً یہاں دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ سیغہ جو ہے وہ دراصل واحد ہے، مؤنث ہے، یعنی وہ عورت ہے، اور وہ بھی اکیلی عورت ہے، اور وہ غائب ہے۔ تو کہا جائے گا کہ منع کیا اس ایک عورت نے،
یا روکا اسے ایک عورت نے. اچھا اسی طریقے سے اگر میں آپ سے کہوں کہ واحد متکلم، اس میں میں آتا ہے، آخر میں اس میں تو کا اضافہ ہوا ہے، منع تو، اور یہاں پہ تو کا مطلب ہوتا ہے میں، تو میں اس کا ترجمہ کروں گا کہ منع کیا میں نے یا روکا میں نے. تو آپ کو یہ کرنا ہے، آپ لوگ مجھے اس کو لکھ کر اس طرح سے بنا کر اس کا ترجمہ پورا آپ نے مجھے فل کر کے دینا ہے. ابھی آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، یا جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو تب آپ جو ہے نا وہ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اس کو لکھ کر مجھے دکھا دیجئے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا میں یہ فیل کون سا ہوا، تو لہذا میں اس کو بھی کہہ سکتا ہوں نا کہ یہ فیل ہمارا فیل ماضی ہے. فیل ماضی ہے، تو یہاں سے آپ کو فعل ماضی سمجھ میں آ رہا ہے. یہ بہت بچوں والی بات ہے، اس کو فوراً کوئکلی پک کر لیں اور اس کو سمجھ لیں. اب اگر میں کہتا ہوں کہ بھئی ایک اور ہمارے پاس 3 حروف کا سیٹ ہے، اور وہ جو 3 حروف کا سیٹ ہے اس میں حروف تبدیل ہو گئے، اب آ گئے زال اور ہا اور با. تو جو یہ زال ہا اور با ہے، اس سے بھی تو ذہابہ بنے گا نا. میں نے آپ کو بتایا تھا تینوں پر زبر لگے گا. تو ذہابہ سے اگر میں کہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ گیا وہ ایک مرد، اور اگر میں کہنا چاہوں کہ گئے وہ 2 مرد، گئے وہ سب مرد، تو میں یہاں پہ کیا کروں گا؟ میں کروں گا ذہبہ کے ساتھ الف لگا دوں گا تو بن جائے گا ذہبہ، پھر میں واو لگا دوں گا ذہبو، پھر میں تا ساکن لگا دوں گا ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، اور اس کے بعد ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، پھر آ جائے گا ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، پھر آ جائے گا ذہبتو اور ذہبنا. تو یہ تو تھا فعل ماضی. اس کو بھی میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارا فعل ماضی ہے. یہاں پر ابھی تک میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہے کہ حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں اور ابواب کیا ہوتے ہیں، باب کسے کہتے ہیں، تو لہذا اس کی ابھی ٹینشن مت لیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی صرف یہ سمجھیں کہ ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ایک بات ہماری یہاں پر مکمل ہوئی. اب ہم اپنے اگلے سیکشن کی طرف چلیں گے اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مضارع کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایک کلاس یہاں پہ پہلے اس کو وہ کرتا ہوں.